السلام علیکم جی، فیاض رامے آپ لوگوں سے مخاطب ہے اور امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور شکر الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ سب لوگوں کو جمعہ مبارک۔ اور آج ایک بہت ہی اہم اپڈیٹ آپ لوگوں تک لے کر آیا ہوں، جمعے کے ساتھ ساتھ جس کو سننے کے بعد سیما حیدر کی چیخیں تو نکلیں گی لیکن ساتھ اے پی سنگھ اور سچن لپو کی بھی چیخیں نکل جائیں گی۔ جی ہاں، لیٹسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی پتہ چلا ہے کہ سیما حیدر کے گھر پر ایف آئی اے نے اور دیگر اداروں نے، پاکستان کے دیگر اداروں نے ریڈ کیا ہے۔ بہت دیر سے یہ بات کی جا رہی تھی کہ پاکستان کے ادارے جو ہے وہ اس پہ کوئی کارروائی نہیں کر رہے اور پاکستان کی جانب سے سیما حیدر کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں مل رہا۔ ابھی اپڈیٹ بیک ڈور سورسز سے مجھے پتہ چلا ہے کہ روشن عظیم اور غلام حیدر کے والد صاحب نے جو ایک کمیونیکیٹ کیا تھا ایف آئی اے کو اور دیگر اداروں کو، ہیومن ٹریفکنگ، تھیفٹ اور فراڈ اینڈ فارجری کے سلسلے میں جو سیما حیدر نے یہاں پہ کرائم کمٹ کیے ہیں اور انسانی اسمگلنگ کی مرتکب پائی ہے، جو کہ سول گارڈین خود کو اپائنٹ کر کے جو اس نے دھوکہ دہی اور یہ سارا معاملہ کیا ہے، اس پہ پاکستان کا بہت بڑا ادارہ ایف آئی اے حرکت میں آیا ہے اور انہوں نے، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، کچھ لوگوں کو گرفتار کیا ہے۔ آج پھر انہوں نے اپنی انویسٹیگیشن کا دائرہ کار آگے بڑھاتے ہوئے دیکھا کہ کچھ نئے نام سامنے آئے ہیں اور اس حوالے سے سیما حیدر کے گھر پر ریڈ کیا گیا ہے اور ان کی بہنوں کے گھر پر، ان کے بھائیوں کے گھر پر، اور وہاں سے بڑے کچھ اہم ایویڈنس جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں اور وہاں سے بہت اہم چیزیں کلیکٹ کی ہیں جو آنے والے وقت میں اس کیس میں جو ہے وہ بڑی مددگار ثابت ہوں گی۔ سیما حیدر کی فیملی میں سے تو کوئی بندہ ابھی تک اریسٹ نہیں ہو سکا، شاید انہیں پہلے سے کوئی علم تھا یا بھنک تھی، یا جب سے یہ معاملہ ہوا ہے تو وہ لاپتہ ہیں۔ شاہد رند بھی آپ جانتے ہیں کہ وہ لاپتہ ہے جب سے اس کے اگینسٹ یہ کارروائیاں شروع ہوئی ہیں۔ تو لیکن وہاں سے کچھ پریشیس ایویڈنس جو ہیں وہ ملے ہیں ایف آئی اے کو، جو کہ بڑی ایک الارمنگ سچویشن پیدا کر رہے ہیں کہ سیما حیدر پہلے بھی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی وارداتوں میں ملوث رہی ہے اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ ہسٹری شیٹر ہے اور اس کا پہلے سے بھی کچھ کرمنل ریکارڈ موجود ہے۔ اب مزید اس کو جو اس کا ٹریول ایجنٹ ہے اس کے حوالے سے بھی لے کر بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں اور ایک چیز بڑی اہم سامنے آئی، اس نے کورٹ سے ایک گارڈین سرٹیفکیٹ لیا ہے جہاں پہ کورٹ میں اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ سول گارڈین ہے، یہ اکلوتی گارڈین ہے اور اس گارڈین کے ذریعے اس نے پروسیس کروایا۔ جب یہ گارڈین سرٹیفکیٹ لے سکتی ہے، عدالت سے اپنے آپ کو گارڈین مقرر کروا سکتی ہے کہ اس کا ہسبینڈ آؤٹ آف کنٹری ہے یا اس کا ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ سول گارڈین اپوائنٹ ہونے کے لیے یہی کلیم کیا جاتا ہے موسٹلی کہ انسان کا جو ادر پارٹنر ہے وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے، یا تو وہ مر چکا ہے یا آؤٹ آف کنٹری ہے۔ تو یہ سول گارڈین شپ کا جو اس نے سرٹیفکیٹ لیا ہے پاکستان سے، جب یہ لے سکتی ہے تو پھر اس نے ڈائیورس سرٹیفکیٹ کیوں نہیں لیا؟ یہ سمپلی سول گارڈین شپ کے ساتھ ڈائیورس اپلائی کرتی اور موو کر جاتی، کسی قسم کی کوئی ہرڈل کریٹ نہ ہوتی، کوئی معاملہ نہ ہوتا۔ لیکن چونکہ چیزیں ابھی بہت ساری بے نقاب ہونا باقی ہیں اور جو سٹوری سیما حیدر بتا رہی ہے بالکل بھی نہیں ہے، اور جو سٹوری اے پی سنگھ اور سچن لپو بتا رہے ہیں وہ بالکل بھی نہیں ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں بیک ڈور، اور جو ٹریول ایجنٹ تھا سیما حیدر کا، اس کا بھی بڑا نیگیٹو کردار جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے۔ تو یہاں پہ جو لوگ اس کو بھارت میں سیلیبریٹی بنانا چاہتے ہیں یا بنا رہے ہیں یا سمجھ رہے ہیں، انہیں ایک چیز بڑی ریلائز کرنی چاہیے کہ پاکستان کے اداروں نے باقاعدہ طور پر اس کے اوپر کارروائی کر دی ہے اور پاکستان میں اس وقت سیما حیدر کا جو سٹیٹس ہے وہ ایسے انسانی سمگلر کا ہے، ہیومن ٹریفکنگ میں یہ ملوث ملزم ہے اور تھیفٹ میں ملوث یہ ملزم ہے اور فراڈ میں ملوث یہ ملزم ہے، اور اس کے اوپر تقریباً درجن کے قریب مقدمات درج ہو چکے ہیں، اور یہ تو اس کا پاکستان میں سٹیٹس ہے اور اسے بھارت میں سیلیبریٹی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں نہیں جانتا کہ اتنی ہمدردی بھارت کو کیوں ہے سیما حیدر کے ساتھ، جو کہ کرمنل ہے اور اللیگل طریقے سے بھارت میں داخل ہوئی ہے۔ بہرحال
آج کی اپڈیٹ یہی ہے کہ پاکستان کے اداروں نے اپنی انویسٹیگیشن کا دائرہ کار بڑھایا ہے اور ان لوگوں کو بھی سامنے لانے کا فیصلہ کیا ہے جو اس انٹرنیشنل کانسپریسی میں مرکزی کردار ہیں یا ماسٹر مائنڈ ہیں۔ تو ابھی جیسے جیسے انویسٹیگیشن آگے بڑھ رہی، نئی سے نئی چیزیں سامنے آتی جا رہی ہیں۔ اب یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ انڈین ہائی کمیشن کے سامنے بھی رکھی جائیں گی اور تمام تر ایویڈنس جو ہیں وہ انہیں بھی پیش کیے جائیں گے اور ان کے ذریعے بھارتی گورنمنٹ تک پہنچائے جائیں گے۔ تو یہ تو ساری کارروائی آپ کے سامنے تھی۔ بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ جی روشن عظیم صاحب نے کچھ کیا نہیں ہے، تو یہ آنے والے دنوں میں اب یہ کارروائی دیکھنے کے بعد معلوم ہو رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں بڑا سخت گھیرا تنگ ان کے خلاف ہونے والا ہے، ہونے جا رہا ہے۔ ایک چیز میں یہاں پہ آپ لوگوں کے سامنے اور رکھوں، وہ یہ ہے کہ سیما حیدر آج تک کوئی بھی لیگل ڈاکومنٹ پروو نہیں کر پائی اور اس نے اپنے ہر ڈاکومنٹ میں جھول رکھا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو اس کی کہانی کو متنازع بناتے جا رہے ہیں، اور یہ سمپل لو میرج کا میٹر نہیں ہے۔ ابھی بھی جو چیزیں آ رہی ہیں بقول FIA جو پاکستان کی بڑی جانچ ایجنسی ہے، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ یہ ایک انٹرنیشنل کانسپریسی ہے اور یہ دونوں ممالک کے خلاف کانسپریسی ہے اور دو طرفہ تعلقات خراب کرنے کی کوشش ہے، اور اس بات کا بخوبی اندازہ AP سنگھ کو بھی ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اب اپنے بیانات سے بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ایک انڈین میڈیا پرسن کو وہ انٹرویو دیتے ہوئے جب ان سے پوچھا گیا کہ فارنر ایکٹ میں اور دیگر سیکشن میں تو اسے 5 سال سے زیادہ کی سزا ہو جائے گی، تو AP سنگھ نے کہا کہ اگر سزا ہوگی تو بالکل کروائیں، حالانکہ پہلے ان کا ایسا جیسچر نہیں ہوتا تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ قانونی طور پر آپ ایسی خاتون کو سپورٹ کیسے کر سکتے ہیں، آپ تو ان کے بھائی بنے ہوئے ہیں۔ تو اس پر انہوں نے کہا جی آپ کا دل کیا کہتا ہے، آپ اپنے دل کی بتائیں۔ اینکر جو ہے وہ بار بار میڈیا کے حوالے سے، قانون کے حوالے سے سوال کرتا ہے، AP سنگھ صاحب کہتے ہیں نہیں آپ اپنے دل کی بات بتائیں۔ بہرحال لیگل کویسچن کا وہ آنسر نہیں دے پائے اور وہ ادھر ادھر آئیں بائیں دائیں شائیں کی باتیں کرتے ہوئے نظر آئے اور پتلی گلی سے وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرتے رہے پورے انٹرویو میں، اور سوال اگر گاجر تھا جواب اس کا بینگن آیا ہے، اور کسی بھی صحیح سوال کا انہوں نے جواب نہیں دیا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جیسے جیسے پاکستان میں کارروائی ہو رہی ہے یہ لوگ بھکلاہٹ کا شکار ہیں، اور ابھی جو لوگ اریسٹ ہوئے ہیں انہوں نے بڑے شاکنگ قسم کے انکشافات کیے ہیں جو آنے والے وقت میں آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ کس طرح سے ایک ویل پلان یہ ان کا منصوبہ تھا۔ تو آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ۔ سیما حیدر سے میں صرف ایک بات یہ کہوں گا کہ ابھی میں نے ایک لیٹسٹ ویڈیو دیکھا جس میں سیما حیدر سالگرہ کسی کی مناتی ہوئے بلبل کی نظر آ رہی ہے، تو سیما حیدر کو میں یہ کہوں گا کہ آج FIA نے بھی سالگرہ منائی ہے آپ کے بہن بھائیوں کی، ان کی بھی تھوڑی خبر لے لیں، بعد میں ان کی سالگرہ منا لینا، اور آنے والے وقت میں جو جو دفعات اس کے اوپر لگنی ہے اس کی فکر کر لیں۔ آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔